الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. يا مرجع الظواهر والزمائر ومبدأ البوارز والسرائر، يا من هو لجملة المكونات كضمير الشان، والحاضر لديه الماضي والمستقبل من الزمان. صل وسلم على حبيبك خير المصدرين وعمدة المرسلين، صلاة دائمة لا تنصرم، وعلى آله المتبوعين وأصحابه المرفوعين، سيما الخلفاء الأربعة، سيما الخلفاء الأربعة، سيما الخلفاء الأربعة، بعدد حروف الكلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك لنا، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد وتمم بالخير وبك نستعين۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، بندہ ناچیز نے چند جمعوں پہ واقع معراج کا خلاصہ اور مقصد بیان کیا۔ آج اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے 3 چیزیں عرض کرنی ہیں، جن میں سے ایک پہلے بیان ہو گئی اور آج 2 انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ معراج کا آپ کا معجزہ، معراج والا معجزہ یہ دائمی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس والا معجزہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن ہمیشہ کے لیے، چونکہ نماز بھی ہمیشہ کے لیے اور وہ معراج والی رات فرض ہوئی۔ اسی طرح شفاعت پہ یقین اور عقیدہ یہ بھی ہمیشہ رکھنا ہے، اور شفاعت کا وعدہ بھی معراج والی رات ہوا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، سورہ بقرہ 3 پارہ 8واں رکوع، یہ جو 2 آیت کریمہ ہیں، یہ بھی معراج والی رات میرے آقا کو عطا کی گئیں۔ تو معلوم ہوا یہ ساری چیزیں دیکھ کے معراج والا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دائمی ہے، ہمیشہ والا ہے۔ نماز، شفاعت، آخری 2 آیات، یہ بہت بڑا اللہ کا ہم پہ انعام ہے کہ معراج والی رات نصیب ہوئی۔ شفاعت بھی آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، شفاعتی لأہل کبائر امتی، میری امت کے جو اہل کبائر ہیں، کبیرہ گناہ کرنے والے، اللہ کو منظور ہوا تو میں ان کے لیے شفاعت کروں گا، اللہ ان کی بخشش فرما دیں گے۔ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، لیکن اس کو اٹل قانون بنا لینا اور یہ ذہن بنا لینا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی برحق ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو دلیل بنا کے گناہ کرتے رہنا اور توبہ و استغفار اور آخرت کی فکر نہ کرنا، یہ ایمان کامل کی نشانی نہیں ہے، ناقص ایمان ہے۔ دیکھیں، اگر اسی شفاعت کو لے کے ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے، لے کے ہم توبہ و استغفار نہ کریں، اللہ کو راضی نہ کریں، صرف ذہن بنا لیں کہ هو الغفور الرحیم، تو پھر میں ایک آسان سی مثال دینے لگا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مقام ہے، جن کی نیکیاں گننے میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن میرے آقا نے انہیں ایک دعا کی تلقین کی کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو۔ اب بھی وہ ہم کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، یا شروع کر دیں کہ رب اجعلنی پڑھ کے اس کے بعد کریں یا بعد میں کر لیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ہم کون ہیں یہ کہہ سکے کہ گناہ کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے کوئی حرج نہیں، کیوں جی؟ هو الغفور الرحیم،
اسے پتہ ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، لیکن جو فرائض ہیں وہ فرائض ہیں، جو ہمارے ذمے کام ہیں، آکام ہیں، وہ ہیں، ورنہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا نہ بتاتے، حالانکہ آپ صحابی ہیں، خلیفہ اول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر ہیں، جنت ان کی مشتاق ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ ڈرنا ہے ایسے ڈرنا کہ انسان کانپنے لگ جائے، پھر رحمت کی امید رکھنا ایسے رکھنا کہ شک بھی نہ ہو۔ یہ کوئی معمولی دلیل نہیں ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، تو غالب ہے، رحمت کرنے والا ہے، ادھر تو رحمت کرنے والا ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے، تو اس لیے شفاعت برحق ہے، شفاعت ہوگی، ہمارا یقین ہے۔ میں تو مدینہ منورہ کو کہا کرتا ہوں شفاعت نگر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے، صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن بات یہ ہے ذہن میں رکھنا کہ اس کو لے کے انسان اللہ سے رابطہ قائم نہ کرے۔ اب اس سے بھی آسان مثال، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، لیکن وہ بھی کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، حالانکہ گناہ ہی نہیں ہے، کوئی ان کا نامہ اعمال ہی نہیں ہے، ان کا کھانا پینا ہی نہیں ہے، صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، رعد فرشتہ اور باقی فرشتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ جو بادل گرجتے ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں، لیکن کرتے کیوں ہیں؟ اللہ کی ہیبت اور ڈر کی وجہ سے۔ قیامت کے دن فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے سلم 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 سلم۔ تو اس لیے نماز اور شفاعت تو آسان موضوع ہے، معراج والی رات نصیب ہوا۔ آج میں 2 آیات مختصر ترجمہ اور تفسیر عرض کروں گا کہ دیکھو آخر اہمیت ہے نا کہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ معراج والی رات اللہ نے کیوں عطا کی ہے۔ جبرائیل امین جو آئے 25,000 دفعہ، ایک دفعہ اور آ جاتے یہ لے آتے، لیکن نہیں۔ جس طرح نماز اور شفاعت کی اہمیت ہے، شفاعت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ تو یہ جو 2 آیتیں ہیں آخر اتنی اہم ہیں، اتنی اہم ہیں، اتنی اہم ہیں کہ معراج والی رات نصیب ہوئی ہے۔ اور یہ صبح و شام جو آدمی پڑھے 3 دفعہ 7 دفعہ، ایک دفعہ، کئی فتنوں سے امن میں رہتا ہے۔ اب وہ آیت پہلی کون سی ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ترجمہ ہے رسول ایمان لے آیا جو کچھ اس کی طرف اتارا گیا رب کی طرف سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ والمومنون، اور سارے مومن یہ بھی ایمان لے آئے ہیں، ایمان رکھتے ہیں قرآن مقدس کے ساتھ۔
تو معلوم ہوا یہ کوئی بڑی اہم چیز ہے ایمان، کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون۔ ایمان نہ ہو تو پیغمبر کا بیٹا ہونا بھی کام نہیں آتا۔ پیغمبر علیہ السلام جتنے گزرے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں اہل ایمان نہیں تھیں، تو بیوی ہونا بھی کام نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھا، کافر تھا، پیغمبر کا بیٹا ہونا بھی کام نہیں آیا ہے۔ اور اس امت میں اگر بیٹا حافظ ہے اور باپ مومن ہے تو کام آئے گا۔ تو بیٹے کا پیغمبر ہونا، جد امجد ہونا باپ کو کام نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہ ایمان نہیں تھا۔ تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی۔ پھر معراج والی رات قرآن کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جو کچھ اتارا گیا رب کی طرف سے، رسول اس کے ساتھ ایمان رکھتا ہے۔ والمومنون، تمام مومن بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ چیز وہ حق ہے۔ کل آمن باللہ، رسول ہو مومن ہو، سب ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یاد رہے لفظ اللہ، لفظ اللہ یہ وہ لفظ ہے کہ جو آدمی صرف کہے اللہ تو گویا اس نے سارے اللہ کے نام لے لیے۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے یار میں تو اللہ کے سارے نام تو اکٹھے ہر وقت نہیں لے سکتا، صرف لفظ اللہ کہے تو لفظ اللہ کہنے سے یہ ایسا اللہ کا علم ہے، اللہ کا نام ہے کہ اللہ کے سارے نام اس میں آ جاتے۔ اللہ، خالق، مالک، الباری، المصور، الرازق، الرؤوف، الرحیم۔ 99 نہیں، 99 تو ہے ہی ہیں جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتائے، وہ لفظ اللہ میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے کہ یہ پڑھ کے دعا کی جائے تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ لفظ اللہ، پھر ایک تھوڑی سی بات آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو اللہ والے ہیں ان کا اختلاف ہے کہ لفظ اللہ 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 یہ مفرد ذکر کرنا چاہیے یا کہ نہیں۔ تو ایک کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، اللہ 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 مانگو اللہ سے، یا معافی مانگو یا اس کی تعریف بیان کرو۔ لفظ اللہ 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 یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، مرکب کرنا چاہیے، یا اللہ کہو۔ کسی لحاظ سے الحمدللہ یعنی کوئی نہ کوئی ساتھ ملاؤ، لیکن صحیح جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی اللہ والے وہ اللہ کی ذات میں صفات میں مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جو یہاں پہنچے ہیں۔ انہیں کسی نے کہا، میں نے یہ بات پہلے کی، میں اور آپ اس درجے میں نہیں، انہیں کہا آپ یا کیوں نہیں کہتے اللہ 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 اللہ؟ اور یقین کرنا اگر یہ سمجھ آ جائے تو انسان چل اس دنیا میں رہا ہوتا ہے لیکن عرش کا پایا پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور بڑی سی بڑی مشکل میں ہو گویا اوپر سے تسلی آتی ہے کہ میں ہوں، بس
لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے جو ہم نے نہیں کی۔ ان کو کہا گیا کہ حضرت آپ اللہ 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 کرتے ہیں، یا کیوں نہیں کہتے؟ مسکرا پڑے، فرمانے لگے یار مجھے ڈر ہوتا ہے میں یا کہوں موت آ جائے اللہ کہہ ہی نہ سکوں، اس لیے میں اللہ 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 کرتا رہتا ہوں۔ ان کا معاملہ تھا، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جس کمرے میں بیٹھ کے اللہ 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 کرتے تھے دیواروں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ اب ہم کہیں ہم اس درجے تک نہیں، نہ ہم نے محنت کی نہ ہم نے کوشش کی ہے۔ اتنی بات سمجھو کہ نوجوان بیٹھے ہو، میرے بیٹے بیٹھے ہو، میرے بزرگ بیٹھے ہو، ہمارا جس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کی پہچان ہے، ابھی تک ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ اگر کرتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی کہ سب کچھ چھوڑ کے دل ہی نہ لگتا، مشکل سے ٹائم گزرتا، ہم نماز کے لیے، ہم اللہ کے ذکر کے لیے، رمضان کے لیے، تراویح کے لیے، جب دل میں یہ بات آ جاتی کہ اللہ 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 اللہ، پھر اللہ والے کہتے ہم پہ بہتان نہ لگاؤ، ہم کچھ صرف اللہ اللہ نہیں کہہ رہے ہوتے، اللہ کہتے ہیں تو دل بھی ہمارا اللہ کہتا ہے، لیکن مقصد ہوتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ خیریت عطا کر دے، اللہ اولاد کو نیک بنا دے۔ ہمارا اللہ اللہ کہنا یہ مفرد تو ہے لوگوں کے سامنے، لیکن اللہ کے سامنے مفرد نہیں ہے، یہ مرکب ہے۔ یہ بڑی گہری بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو اختلاف بیان کرتے، اللہ اللہ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے بھائی، صرف کیوں کرتے ہو؟ پھر فیصلہ یہ ہے کہ کر سکتے ہو لیکن نیت ہو اللہ دے دے، اللہ معاف کر دے، اللہ کرم کر دے، اللہ خاتمہ بالایمان کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ رزق دے دے، اللہ اولاد دے دے، اللہ اللہ اللہ۔ اتنی بات میں عرض کر دوں، بڑے سمجھدار میرے نوجوان بیٹے بیٹھے، یہ ایسی چاشنی ہے، ایسا لطف ہے اللہ اللہ والا کہ یہ سمجھ آ جائے تو آدمی بھاگ کے آئے مسجد میں یا گھر مصلی پہ بیٹھے، یار چھوڑو سارے کاموں کو، آج میں نہیں کہہ سکا اللہ 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 اللہ، پھر اپنے دل سے بھی آواز آئے گی انشاءاللہ۔ بہرحال کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لے آیا اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ۔ اگر کوئی چاہے کہ اس دنیا میں فرشتہ سیرت بن جاؤں، فرشتہ تو نہیں بن سکتا، فرشتہ سیرت۔ اور یہ بات بھی آپ ذہین نوجوان بیٹھے ہیں، یہ جو دیوبندی بریلوی اور دوسرے فرقے بھی ذکر کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت بہت اونچا لفظ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اعلیٰ موضوع ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، سیرت النبی کتاب ہے، بڑی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ مولوی حضرات بھی اس کی وضاحت نہیں کرتے، کرنی چاہیے کہ لفظ سیرت جب بولا جائے نا تو ہم لیتے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج، ٹھیک لیتے ہیں، نکاح سارے چیز، لیکن سیرت کی ابتدا ہوتی ہے جہاد سے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت، میں ایک بات بتانے لگوں، میرے آقا نے پوری زندگی 4 عمرے کیے، 1 حج کیا ہے۔ آپ چاہتے تو کتنے حج کر سکتے تھے، آخر کوئی حکمت ہے، 4 عمرے 1 حج۔ ہاں امت کے لیے آپ نے اجازت دی جتنے مرضی عمرے اور حج کرو، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ حج 1 کیا، لیکن آپ نے 27 غزوات میں حصہ لیا، 27 جنگوں میں، 1 ہے، کتنا بڑا کام ہے، لیکن وہ 27 میں لیا۔ آپ کے دور میں اختلاف ضرور ہے، لیکن 35 جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئی ہیں، آپ نے 35 حج نہیں کیے۔ تو معلوم ہوا
سیرت کا جب لفظ بولا جائے تو تبلیغی بولے، اشاعتی بولے، میں بولوں، آپ بولے، یہ ذہن میں رکھو کہ سیرت تب ہے جب اس میں جہاد ہوگا۔ جہاد کی وجہ سے میرے آقا کی طریقے کو سیرت کہا گیا، اور آدمی جہاد کو مانے ہی نہیں، جہاد کی فکر نہ کرے، شہادت کی، موت کی تمنا نہ کرے، مجاہدین سے محبت نہ رکھے، پھر وہ سیرت نہیں ہے۔ بے شک کسی عالم سے پوچھنا کہ لفظ سیرت کا اصل معنی کیا ہے؟ اصل سیرت کا معنی ہے جہاد۔ جب یہ آ گیا تو پورا دین اس میں آ جائے گا۔ کیوں؟ دو لفظ ہے، تقویٰ، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسے حق ہے ڈرنے کا، اور دوسرا جاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ جن میں اللہ نے لفظ حق استعمال کیا ہے۔ ڈرو جیسے حق ہے ڈرنے کا، اور جہاد کرو جیسے حق ہے جہاد کرنے کا۔ انسان کی ایمان کا تتمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی مجاہدین سے، جہاد سے، شہادت کی موت سے محبت ہو۔ کل آمن باللہ و ملائکتی، فرشتہ سیرت اگر بننا ہے تو وہ یہ ہے کہ فرشتے کتنی پیاری مخلوق ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں، لیکن جنگوں میں آئے، سفید کپڑوں میں، سبز کپڑوں میں، پگڑیاں باندھی ہوئی، اللہ نے کہا جاؤ تم بھی وہاں جاؤ۔ اور جہاد ایک ایسی چیز ہے، نماز میں ذرا فرق لائے جائے سجدہ صعب ہے، لیکن عین جہاد کے وقت دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جہاد اللہ کو کتنا پسند ہے کہ نماز پڑھنے والا آ رہا ہے، ایک جماعت آ گئی، امام نے پڑھائی، یہ چلی جائے ادھر، وہ دوسری آ جائے، یہ چل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ جہاد کے موقع پہ جب عین لڑائی ہو رہی ہو پھر بھی ہوگا میں نماز پڑھ، اب مجھے بچا تھوڑا سا سر میں درد ہے یا زیادہ ہے، گھر مہمان بیٹھے ہیں، گاہک زیادہ آ گئے، ہماری نماز جماعت سے رہ جائے یا بالکل نماز رہ جائے، خود سوچو کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور جہاد ہو رہا ہے، فَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، ایک آ جائے پیچھے پڑھے، یہ چلی جائے وہ پڑھے، یہ اپنی ادھر پڑھ لے، یہ بعد میں ادھر پڑھ لے، امام پڑھا رہا ہے، آخر نماز کی کوئی اہمیت ہے نا۔ اس لیے تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاد میں ایک تو جہاد کی عظمت دل میں آ گئی، دوسرا نماز، اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو فرشتے جنگوں میں آئے، غزوات میں آئے ہیں، معلوم ہوا کہ غزوات اور جہاد کا مقام بہت بڑا ہے۔ وَكُتُبِهِ، اللہ کی جتنی کتابیں ہیں سب کے ساتھ ایمان رکھنا ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مقدس اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وَكُتُبِهِ، جتنی کتابیں سب پہ ایمان رکھنا ہے، عمل قرآن مقدس پہ کرنا ہے۔ وَرُسُلِهِ، تمام رسولوں کے ساتھ ایمان رکھنا، جتنے انبیاء گزرے ہیں، سچے جو رسول ہیں، جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ان پہ لعنت بھیجنی ہے، مرزا جیسے ملعون، لیکن جو اللہ کے رسول ہیں 1,24,000 کم و بیش، سب کے ساتھ وَرُسُلِهِ، رسولوں کے ساتھ ایمان رکھنا۔ یہ معراج والی رات باتیں ہو رہی، معلوم ہوا میرے آقا معراج پہ پہنچ گئے، فرما میرے پیارے پیغمبر آپ کی امت کے لوگوں کے ذمے یہ ایمان ہے، یہ رکھیں گے۔ اور پھر وہ مومن کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلی، لا نفرق بین احد من رسلی، مومن ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے جتنے رسول ہیں ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ فرق تو ہے، میرے آقا کی عظمت اور شان
علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دو نام ہیں، محمد اور احمد۔ صفاتی نام بہت زیادہ ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان ناموں کی دو میں فضیلتیں عرض کرنے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ ایک یہ کہ محمد اور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے دو نام ہیں، یہ نام بھی ہے اور ساتھ صفت بھی ہے، یہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ ایک ہوتا ہے یار اس کا نام مثلا حافظ، قاری، یہ صفاتی نام ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، غلام اللہ، یہ سارے جو نام ہیں یہ علم ہے، لیکن حافظ، قاری، مفتی وغیرہ، حاجی، نمازی، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ صفاتی نام ہیں۔ قربان جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ، آپ کے جو دو نام ہیں محمد اور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نام بھی ہیں اور ان میں آپ کی عظمت بھی بیان ہو رہی ہے۔ ابراہیم کہا، دل میں مقام آیا، لیکن لفظ ابراہیم میں صفت بیان نہیں ہو رہی، نام بیان ہو رہا ہے، اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ لفظ موسیٰ کہا، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت تھی، نام آیا ہے، اس لفظ موسیٰ میں صفت نہیں آئی ہے۔ قربان جاؤں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جب کہا محمد، جب کہا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کیا ہے، آپ کا نام بھی آ گیا، آپ کی صفات بھی آ گئی۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، ایک بڑے اچھے عالم جو مجھ سے علم میں اچھے تھے، عمل میں اچھے، آواز میں اچھے، تو یہ میں نے علمی باتیں کی تو میرے ایک شاگرد کو کہنے لگے یہ جو بات ہے بہت زبردست ہے، میں مانتا ہوں، لیکن عوام کو نہیں سمجھ آتی۔ تو میں نے کہا میری عوام مڈیالے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر ان سے پوچھ لینا، کئی عوامیں ایسی بھی ہیں جو علمی باتیں سمجھ لیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو اس لیے لفظ محمد اور احمد میں میرے آقا کا نام بھی آ گیا، سبحان اللہ، اور آپ کی صفت بھی آ گئی کہ آپ کی شان اللہ نے ایسی بنائی ہے، ایک اللہ سے کم ہے، مخلوق ساری سے زیادہ ہے۔ پھر اس میں دیکھیں احمد میں میم ہے اور محمد میں 3 دفعہ میم ہے، میم محمد، پھر میم پہ شد، تو جہاں شد ہونا وہ 2 حرف ہوتے ہیں، رب، ربنا، یہ 2 بائیں ہیں تب شد بنی ہے، تو میم میں شد آئی تو پھر محمد میں 3 آ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے جتنے نام ہیں آپ دیکھ لیں، اکثر میں لفظ میم آتا ہے، معز، مذل، دیکھ لیں، معین، مبدی، اللہ کے اکثر ناموں میں بیٹھ جانا اور گننا لفظ میم آتا ہے۔ یہ راز کی بات ہے، آخر کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، اس عالم نے کہا کہ عوام کو نہیں سمجھ آتی، تو میں نے کہا نہیں، ہماری عوام سمجھ لیتی ہے یار، میم کی عظمت نبی علیہ السلام کی وجہ سے اتنی ہے۔ قرآن کے 4 حصے ہیں، سورہ فاتحہ شروع ہو رہی الحمدللہ، سورہ انعام الحمدللہ، سورہ کہف الحمدللہ، سورہ سبا الحمدللہ۔ تو اللہ کو اس میم سے اتنا پیار ہے، نبی علیہ السلام کی میم سے، کہ قرآن کے شروع میں لفظ میم کیوں آیا؟ الحمدللہ۔ ایک اور آسان سی دلیل دے کے آگے چلتے ہیں، پورا قرآن مقدس، اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں القرآن۔ کا معنی ہوتا ہے ماں، تو ماں جس طرح ساری اولاد کو اپنی لپٹ میں رکھتی ہے، سائے میں رکھتی ہے، سب کے لیے دعائیں کرتی ہے، سب سے پیار ہوتا ہے، کسی سے کم کسی سے زیادہ، لیکن
برابر ہے اس مسئلے میں کہ سب سے شفقت ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں پورا قرآن آ گیا، اس لیے ام القرآن کہا، لیکن نہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں یار اور وجہ کیا ہے؟ یہاں ام کا معنی امام ہے، سورہ فاتحہ قرآن کی امام ہے، جہاں امام آ جائے وہاں مقتدی آ جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا گویا پورا قرآن پڑھنا ہے۔ ابھی آپ جس بات پہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا کہ سورہ فاتحہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ہے۔ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، شفا ہے، کافی ہے، وافی ہے، ام القرآن ہے، لیکن لفظ الحمد سے لے کے وَلَلضَّالِّينَ تک آپ گنیں 12 دفعہ لفظ میم آتی ہے۔ کیوں ہے؟ سوچنے کے کہ محمد میں بھی 3 دفعہ آ گیا، احمد میں 1 دفعہ آ گیا، پورے قرآن کے شروع میں آ گیا، اور سورہ فاتحہ میں لفظ میم 12 دفعہ کیوں آئی ہے؟ گن لینا جا کے، فرق ہوا تو مجھے بتانا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء سے زیادہ ہے، اور یہ سمجھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے سمجھا ہے، ہمیں سمجھایا ہے تفسیروں میں ان لوگوں نے جنہوں نے سمجھا ہے۔ تو لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق نہیں کرتے، پھر فرق تو آ گیا کہ نبی علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کئی سے زیادہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بعضوں پہ زیادہ ہے۔ تو پھر یہ جو مومن کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے رسولوں میں سے، ایک آدمی کے 4 بیٹے ہوں 5 بیٹے ہوں، وہ کہ سارے میرے بیٹے ہیں، میں کوئی فرق نہیں کرتا، یہ نہیں میرے بیٹے ہیں اس میں فرق نہیں کرتا، یہ نیک ہے، یہ گنہگار ہے، یہ میرا خادم ہے، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، یہ اس لیے فرمایا پیغمبر سارے معصوم ہیں، برحق ہونے میں فرق نہیں کرتے۔ باقی مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح عظمت جس طرح اللہ نے عطا کی اولو العزم 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا لو اشرکو، یہ 18 اولو العزم ہیں، بالفرض یہ بھی شرک کرتے لخبطا، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ توحید کا حیضہ ہے، بار بار توحید، توحید تو ایک ایسی چیز ہے جب سانس آئے اللہ کی توحید ہو، جب سانس آئے اللہ کی توحید کی فکر ہو۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی جنون تھا توحید کا، جو موضوع بیان کرتے آخر میں فرماتے تھے اب میرا جی چاہتا ہے اللہ کی توحید بھی بیان ہو جائے، اور فرماتے تھے صفا پہاڑی پہ جب بھی میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر نے پہلے دن یہاں توحید بیان کی تھی، غلام اللہ کو بھی توحید کے لیے قبول فرما لے۔ یہ توحید جسے سمجھ آ گئی اس کے لیے اس سے میٹھی چیز کوئی نہیں، جسے نہیں سمجھ آئی اس کے لیے کڑوی چیز کوئی نہیں۔ اس لیے لا نفرق بین احد من رسلی، اور فرما مومن کیا کہتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ ہم نے معراج کا شروع کیا تھا نا موضوع، تو یہ چونکہ آیات معراج والی رات نازل ہوئی اس لیے میں ان کی تفسیر اور مختصر ترجمہ کر رہا ہوں کہ مومن یہ کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے تابعداری کی۔ اللہ والے جب اللہ کا حکم سنتے ہیں نا کہتے ہیں مان لیا، سر خم تسلیم ہے۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ غفرانک ربنا، اللہ والے یہ کہتے ہیں غفرانک ربنا۔ آخر استغفار کی کوئی اہمیت ہے نا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ 70 فرما، پھر 100، تو پہلے 70 دفعہ کرتے ہوں گے، پھر 100 دفعہ فرما، میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، پھر میرے دل کی کیفیت صحیح ہو جاتی ہے۔ ہم کیا چیز ہے؟
میرے آقا نے فرمایا میرے اس امتی کو مبارک دیجیے نا جس کے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہو۔ کوئی پریشانی لاحق ہو تو سب سے پہلے استغفار شروع کر دیا کرو، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ دیکھا مومنوں کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور مومنوں کی ادا بیان ہو رہی۔ غفرانک، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ بخش دے، اللہ فضل فرما دے۔ کئی لوگوں کا ذہن ہے بہت بڑا جی ہمارے ذمے جو فریضہ ہے اولاد کا ہے، بالکل ہے، نمازیں ہیں بالکل ہے، حج ہے اگر فرض بالکل ہے، حقوق العباد ہے بالکل ہے، لیکن اس سے بھی بڑی فکر یہ ہے ہمارے گناہ اللہ ہماری زندگیوں میں معاف کر دے۔ اور جو آدمی تل کا بتل کا چلتا ہے کہ روزانہ 2 نفل استغفار کے توبہ کے پڑھ کے صحیح طریقے سے اللہ سے معافی چاہتا ہے، اس جیسا پھر انسان کوئی نہیں ہوتا۔ اتنی استغفار، غفرانک غفرانک۔ اور غفران پتہ ہے اصل کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی کھڈا کھودا، مٹی نکالی، ریت نکالی، نکل گئی، جب نکالی پھر اس میں وہ چیز ڈال دی، ڈال کے ایسا ہموار کیا کہ حاجی صاحب آئے، انہوں نے کہا یار یہ تو بالکل اسی طرح ہے، کس نے کھودا ہے اس کو؟ اس نے ایسا ہموار کر دیا، اس کو کہتے ہیں غفران۔ تو معلوم ہوا اصل مغفرت اور استغفار یہ ہے اللہ کو ایسے راضی کرنا، ایسے راضی کرنا، ایسے راضی کرنا، پکی صلح ہو جائے اور پھر اس کی کسی لحاظ سے کوئی پکڑ نہ رہے۔ میرے دادا استاد جن پہ مجھے بڑا ناز ہے، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں دنیا میں نہیں پکڑتا، انسان بے فکر پھرتا رہتا ہے، لیکن کسی ایک میں جب پکڑتا ہے تو سب کسریں نکل جاتی ہیں، یہ انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ ہر گناہ کی گرفت دنیا میں نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کی کرتے ہیں نا اتنی سخت گرفت ہوتی ہے کہ ساری کسریں نکل جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارا سب سے بڑا کام اس دنیا میں آنے کا عبادت کر کے، ریاضت کر کے، اطاعت کر کے، سخاوت کر کے، سچ بول کے، امانت دیانت کا خیال کرتے ہوئے اپنی مغفرت کرا لیں، یہ سب سے بڑا کام ہے اس دنیا میں۔ اگر اولاد کی تربیت ہے تو وہ بھی مغفرت کے لیے کر رہے ہیں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو وہ بھی مغفرت کے لیے ہے، اگر پڑوسی کا خیال کر رہے ہیں تو وہ بھی مغفرت کے لیے ہے، اگر جماعت کے ساتھ گئے تو وہ بھی مغفرت کے لیے ہے، رمضان ہے تو وہ بھی مغفرت کے لیے ہے۔ بہت بڑا ہمارا کام وہ ہو جائے تو سارے کام ہو گئے۔ ایک آدمی کراچی گیا، بس جی جس کام کے لیے گئے تھے وہ ہو گیا، جس کے لیے گیا وہ نہ ہوا، یار جس کے لیے گیا وہ نہیں ہوا اور ہوا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہوا۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے جب جا رہے ہوں ہم مغفور ہوں، مغفور، ہماری مغفرت ہو چکی ہو، یہ اتنی فکر ہے، یہ جس کو فکر ہے وہ حقوق العباد میں بھی فرق نہیں لگائے گا، وہ حقوق اللہ میں بھی فرق نہیں لگائے گا۔ حقوق العباد میں فرق لگا تو چاہے چھوٹا ہے اس سے معافی مانگ رہا ہوگا، چاہے بڑا ہے اس سے معافی مانگ رہا ہوگا، چاہے کوئی جیسا بھی ہے اس سے معافی مانگ رہا ہوگا، کہیں حقوق العباد میں فرق نہ لگے۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد، او جی کبھی ہم کرائے کے مکان پہ رہتے تھے اب تو کوٹھی بنا لی، کوئی کمال نہیں، کبھی جی ہمارے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی آج تو گاڑی ہے، کوئی کمال نہیں، کبھی میرا ایک سوٹ ہوتا تھا جمعے کے دن وہ دھویا جاتا تھا میں بیٹھا رہتا تھا، اب تو میرے 20 سوٹ ہے، کوئی مقام نہیں، اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اس میں ہے رنگ کا کالا ہے، گورا ہے، چھوٹے قد کا ہے، بڑے قد کا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں یا لوگ بولتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ اس کا یہ رابطہ ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، معاف کر دیا، یہ ہے غفرانک۔ اہل ایمان کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے غفرانک غفرانک غفرانک، اللہ تو معاف کر دے، ربنا اے رب ہمارے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تیری طرف ہے ہمارا لوٹنا۔ پڑھتے ہو نا قرآن مجید میں، إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ
सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। इंसान को झंझोड़ता है ये लफ्ज़। 200 साल उम्र, 100 साल उम्र, 60 साल उम्र, 40 साल उम्र, आखिर अल्लाह के पास जाना है ना। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। आखिर हमारे पास आना है और आके ऐसे जन्नत में नहीं चले जाना। हमारे जिम्मे है तुम्हारा हिसाब किताब लेना। बड़े बड़े फंस जाएंगे, बड़े बड़े नाकाम हो जाएंगे, बड़े बड़े बेकरार हो जाएंगे, बड़े बड़े परेशान हो जाएंगे, बड़े बड़े हार जाएंगे। इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। हमारे पास है तुम्हारा लौट के आना, फिर हमारे जिम्मे है तुम्हारा हिसाब व किताब लेना। 500 साल पहले, यानी बहुत जल्दी गरीब लेकिन ईमान वाले जन्नत में चले जाए। आज तो रिश्ता बेटी और बेटे का नहीं, यार और तो ठीक है, गरीब है। बेटी जी वाकई उसकी नेक है, कभी उसका चेहरा गैर महरम ने नहीं देखा, लेकिन गरीब है। कितनी बड़ी बदबख्ती है। बेटा फला का बड़ा नेक है जी, लेकिन यार गरीब है, क्या करिए। क़यामत के दिन पता चलेगा कि ये गुर्बत क्या थी और जिस अमीरी पे नाज होता था वो क्या चीज़ थी। एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा एक आदमी था कर्ज लेके ज़िंदगी गुजारता था। अल्लाह ने माल और दौलत इतना दे दिया, संभाला नहीं गया, लेकिन बहुत जल्दी फालिज हो गए। 18 साल फालिज की बीमारी में मुब्तला रहा। बस दौलत इतनी, कर्ज न मांगना पड़े। इस दौलत के पीछे पड़ना, मेरी औलाद बाद में मज़े करे, वो मज़े नहीं करेगी। फिक्र यह है कि औलाद भी जन्नती, तुम भी जन्नती, और अल्लाह किसी का मोहताज न करे। गरीबों को मोहब्बत की निगाह से देखा करो। गरीब अमीरों से कई लिहाज से उनकी फजीलत है, मकाम है ज़्यादा। तो अल्लाह वाले जब दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं, रब्बना व इलैकल मसीर। एक आदमी फ़ख्र तकब्बुर से कहे ना तो उसके तो आमाल ज़ाय हो गए। एक आदमी खैरखाई के तौर पे कहे ना, वो फिर तादीस से नेमत होती है। दुआ करो अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे कि जब हम कहें रब्बना, बस रूह अर्श तक पहुँच जाए। अजीब लुत्फ़ है, न मरी जाने की ज़रूरत है, न कलाम जाने की ज़रूरत है, न नारान का गान जाने की ज़रूरत है। जब ये ज़हन बन जाए कि आदमी अल्लाह को पुकारे और यकीन के साथ रब्बना रब्बना रब्बना, फिर सारे मसले हल हो जाते हैं। उससे ऐसा राब्ता मिल जाता है, पूरी मखलूक जुदा हो जाए, दूर हो जाए, कोई परवाह नहीं है। रब्बना ऐसी काल है, आज कोई काल ऐसी नहीं है मैंने ऐसे मिला जी मिल गई काल नहीं। ये काल जब रब्बना कहा तो पड़ा नहीं, मिल गई काल। ऊपर से आवाज आती है लब्बैक अब्दी, मेरे बंदे क्या कहना है मांग जी। व इलैकल मसीर, हम सब ने अल्लाह के पास लौट के जाना है। इंशाअल्लाह एक आयत रह गई, फिर जब मौका मिला तो इंशाअल्लाह इसको बयान कर दूंगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही।